تقریر کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا. ہمیں تو گورنمنٹ کو یہ دکھلانا تھا، چندرا جی کی گورنمنٹ کو، کہ آپ جس صوبے اور اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں وہاں کا مسلمان چاہتا کیا ہے. علماء ہند کی آواز پر جمع ہو گئے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جمع ہونے کی آواز صرف اس پردیش ہی میں نہیں، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر پہنچ رہی ہے. ہم جمعیت علماء ہند یقینی سمجھتی ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ بل ریجیکٹ ہوگا، پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کی گورنمنٹ جن بیساکھیوں کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے، آپ کی گورنمنٹ اس آواز کے بعد جو آج آپ آواز دے رہے ہیں یقیناً اس بل کی مخالفت کرے گی. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر کیرلا سے لے کر کشمیر تک اور منی پور سے لے کر بمبئی تک ہمارے لاکھوں اوقاف ہیں. آج سے نہیں، اس ملک میں مسلمان 1300 سال سے رہتا ہے. 1300 سال سے کیرالہ سے لے کر شمالی ہندوستان تک، مغربی ہندوستان سے لے کر مشرقی ہندوستان تک 1300-1400 سال سے ہمارے اوقاف ہیں. بڑی بڑی مسجدیں ہیں. دلی کی جامع مسجد سے بادشاہوں کی بنائی ہوئے بڑی بڑی مسجدیں ہیں. آج تک قانون یہ تھا کہ جو قبرستان ہے یا مسجد ہے یا خانقاہیں ہیں، اگرچہ ان کے کاغذات نہیں ہیں لیکن ان کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ وہ مسجد ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کا وقف ہے. اس لیے جو پرانا دستور تھا وقف کا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسجد ہے اس کو وقف مانا جائے گا. چنانچہ آج تک 1300 سال سے کاغذات میں اس کو وقف ہی بتایا جاتا ہے. یہ پرانا وقف ایکٹ تھا. ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج جس ترمیمی بل کو لا کر ہمارے سر کے اوپر پہنایا جا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے
کہ اگر وقف کے کاغذات نہیں ہیں تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ ہم 1300 سال پہلے کے کاغذات کہاں سے لے آئے؟ 600 سال، 700 سال، 800 سال، 500 سال کے کاغذات کہاں ملیں گے؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسجد خدا کا گھر وہی معتبر ہوگا جو وقف زمین کے اوپر ہے۔ جو زمین اللہ کی زمین ہے، کوئی اس زمین کا مالک نہیں ہے۔ کسی کی زمین کو چھین کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، اگر بنی ہے ہم اس کو مسجد نہیں سمجھتے۔ مسجد خدا کا گھر وہی ہے جو خدا کی زمین کے اوپر ہے۔ جو اللہ کی زمین پر نہیں ہے ہم اس کو مسجد نہیں مانتے۔